وزن بڑھ جائے اور اس کی وجہ سے صرف اٹھنے بیٹھنے چلنے میں دشواری نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے بہت ساری دوسری بیماریاں بھی جنم لے لیتی ہیں۔ اور خاص طور پہ خواتین میں وزن بڑھنے کی جو ایک بڑی وجہ ہے، وہ وجہ ہارمون کا بے اعتدال ہونا ہے، ہارمونز کا امبیلنس ہونا ہے۔ جب ہارمونز امبیلنس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وزن میں بڑی تیزی سے اضافہ ہونے لگتا ہے، اور کئی دفعہ تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی قسم کی ڈائٹ بھی فائدہ نہیں دیتی، وہ مستقل کمزوری پیدا کرتی ہے اور جسم کے اندر کمزوری رہتی ہے، اور کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پرہیز کر کے ڈائٹ کر کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ اصل وجہ کا علاج نہیں کرتے جو کہ ہارمونز کو بیلنس کرنا ہے۔ خواتین میں اکثر و بیشتر وزن کی زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ہارمون کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہارمون کے امبیلنس ہونے میں ایک وجہ ان کا پراپر آرام نہ کرنا ہے۔ جب پراپر آرام نہیں ہوتا تو سیرم کورٹیزول لیول باڈی کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسا نسخہ شیئر کرنے والا ہوں، اگر آپ یہ نسخہ شروع کرتے ہیں تو اس سے ہارمونز بیلنس ہوں گے، ایسٹروجن پروجسٹرون بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ ہارمون بیلنس ہوں گے تو اس سے بانجھ پن کے ایشو بہتر ہو جائیں گے، اس سے پی سی اوز پولیسسٹک اووریز کے ایشوز بہتر ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے جسم میں آنے والی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ باڈی ری شیپ بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور بہت ساری خواتین کے جسم کے اندر فیٹ کی وجہ سے جو جسم بالکل بے ڈھب قسم کا ہو جاتا ہے، وہ بڑا اچھا بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا۔ چہرے کے اوپر بالوں کے مسائل اس سے بہتر ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے چہرے کے اوپر چھائیاں اور بہت ساری ایسی چیزیں یہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس نسخے کا استعمال آپ نے صبح شام کرنا ہے، اور 3 سے 4 ہفتے لگاتار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور کھانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کھائیں، تو آپ کے یہ مسائل بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سنت نبوی کے متعلق اگر کھانے کی ترتیب لی جائے تو ایک فارمولہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اختیار کر لیجئے، وہ یہ کہ کھانا اس وقت کھائیں جب آپ کو بھوک لگے۔ آپ کو بھوک نہ لگے تو آپ www.dasicon.com کھانا بالکل نہ کھائیں، ایسے وقت میں کھانا کھائیں جب آپ کو بھوک لگے۔ جو ایک معمول بن چکا ہے کہ صبح اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کو کھانا کھانا ہے، رات کو کھانا کھانا ہے، بھوک لگے یا نہ لگے، تو صرف اس بات کو چھوڑ دیں اور ایک بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، پھر دیکھیں آپ کے جسم کے اندر آپ کا کھانا قوت کتنی زیادہ دیتا ہے، اور آپ کے جسم کے اندر مثبت تبدیلیاں کتنی زیادہ آتی ہیں، صرف آپ ایک اس عمل کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھا جائے تو اس سے ہارمونز بھی بہتر ہوتے ہیں، وزن بھی کنٹرول ہوتا ہے، وہ ہے سورہ مریم۔ ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پی لیں، اور اسے 28 دن تک کنٹینیو کریں، اور پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں۔ یقیناً آپ اس کے مثبت نتائج ہمارے ساتھ شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ چلتے ہیں اس نسخے کی طرف جو کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ ایک نسخہ ہے، اور یہ نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس نسخہ کو آپ نے 1 ٹی اسپون صبح اور 1 ٹی اسپون شام میں آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ کو اس سے بھرپور نتائج مل جائیں گے۔ اور اگر آپ اس نسخے کا قہوہ بنا کے پینا شروع کریں گے تو آپ کو اس سے بھی اس کے نتائج بھرپور ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس نسخہ کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کلونجی، 100 گرام لے لیجئے۔ دوسری چیز ہے میتھی دانہ، یہ بھی 100 گرام لے لیجئے۔ تیسری چیز ہے سونف، یہ بھی آپ 100 گرام لے لیجئے۔ اور چوتھی چیز اجوائن ہے، یہ بھی 100 گرام لے لیجئے۔ اور پانچویں چیز السی کے بیج ہیں، یا پانچوں چیزیں 100 گرام لے لیجئے، انہیں مکس کر لیجئے، اور مکس کرنے کے بعد ہلکا سا آپ انہیں کریش کر لیجئے، اور اس میں سے 1 چائے کا چمچ صبح اور 1 چائے کا چمچ شام کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس گرم پانی کے ساتھ لے لیجئے، اور کھانا اس وقت کھائیے جب آپ کو بھوک لگے،
कार्ब्स आप कम कर दें और कोला ड्रिंक्स आप ना पीजिए और 28 दिन तक आप इसको करके देखिए, फिर देखिए आपके हार्मोन्स किस तरह से बैलेंस होते हैं और पीसीओज आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे केसेस के अंदर फाइब्राइड्स इसके साथ कंट्रोल हो गए हैं। वो खवातीन जिनके माहाना आयाम के अंदर बहुत ज्यादा डिले था, वो बैलेंस हो गया है। चेहरे की रंगत इससे बेहतर हो जाती है, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे छाइयां इससे ठीक हो जाती हैं और ये मसाइल इससे हल होना शुरू हो जाते हैं। खाने के ऊपर के खाने को बंद करें और अपने अंदर कमजोरी पैदा करें, इसको सोचने की बजाय आप इस बात को सोचिए कि किस तरह से हम मोटापे की वजूहात को दूर करें और अपने अंदर से उन इलामात को रिमूव करें जो इलामात मोटापे का बायस बनती हैं, जिस्म में कमजोरी का बायस बनती है और हमारे लिए तकालीफ का बायस बनती www.darsequran.com